میں عامر فاروق نوابشاہ پاکستان سے، ایک سوال یہ تھا کہ فجر کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم کی جگہ پر وہ پڑھتے ہیں صدقتا و بررتا ومن حقیق نہ تکتا، کیا یہ ثابت ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ فجر کی اذان میں اصل میں جو سوال بھائی جاننا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ لوگ جب مؤذن یہ کہتا ہے نا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، یہ پیغام ہر مؤذن اپنی نماز اذان کے پیغام میں شامل کرتا ہے فجر کی نماز سے پہلے۔ تو بہت سارے لوگ ہیں ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں کہ صدقتا و بررتا، آپ نے سچ کہا اور بھلائی کی، اور اسی طریقے سے کئی علاقوں میں یہ بھی کہا جاتا ہے صدقتا و بارکتا، آپ نے سچ کہا اور برکت والی بات کہی۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان کے جواب میں ان الفاظ کا کہنا نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے، اور سلف صالحین نے اس پر عمل بھی نہیں کیا ہے۔ تو خصوصاً الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقتا و بررتا یا صدقتا و بارکتا کہنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ صحیح سنت یہ ہے کہ اذان کا جواب ویسے ہی دیا جائے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، صحیح مسلم، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جب تم مؤذن کو سنو تو وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے۔ لہذا جب مؤذن کہے الصلاۃ خیر من النوم تو ہمیں سنت کے مطابق انہی الفاظ کو دہرانا ہے، الصلاۃ خیر من النوم ہی کہنا ہے۔ اذان کی فضیلت بھی اسلام میں بہت عظیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مؤذن لوگوں میں سب سے زیادہ بلند مرتبے والے ہوں گے، اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں فرمایا اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جائے پھر انہیں قرآن اندازی کے بغیر موقع نہ ملے تو وہ ضرور قرآن اندازی کریں۔ اسی طرح اذان کا جواب دینے کے بارے میں ایک خوبصورت حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان سن کر یہ دعا پڑھے اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہوگی، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلہ وبعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یہ وہ حدیث ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس اذان کا جواب دینے والے کو کیا اجر ملتا ہے۔ بعض فقہا نے صدقتا و بررتا کہنے کا ذکر اپنی کتابوں میں ضرور کیا ہے، بعض صوفیوں نے بھی کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ محدثین نے اس سلسلے میں کوئی بھی مرفوع صحیح ثابت شدہ روایت نقل نہیں کی ہے۔ اس لیے سعودی عرب کے جو علماء ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ آپ افضل یہ ہے کہ سنت کے مطابق عمل کریں، اور ان الفاظ کو اذان میں، اذان سے پہلے، اذان کے بعد دعاؤں میں شامل نہ کریں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہوں۔ یہ الفاظ بعض علاقوں میں روایت یا عادت کے طور پر لوگوں کو یاد ہیں، اور لوگ حلقوں میں جو ان کو سکھایا جاتا ہے صوفیوں کے یہاں وہ بغیر تحقیق کے اس پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کا جو شیوا ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ قرآن و حدیث سے اپنے ہر مسئلے کا حل تلاش کرے۔ قرآن اور صحیح حدیث میں اگر آپ کو کوئی ثبوت مل جائے تو سر آنکھوں پر، لیکن جب قرآن و حدیث میں آپ کو یہ الفاظ یا اس طرح کے الفاظوں کا ادا کرنا اس کی کوئی حیثیت نہ ہو، نہ ہی محدثین نے نقل کیا ہو، تو پھر آپ اور ہم کرتے کیوں ہیں؟ دیکھیے بنیادی جو دو شرطیں ہیں نا، میں اکثر کہا کرتا ہوں کسی بھی عمل کی قبولیت کی، وہ یہ ہے، نمبر ایک آپ کا عمل
اللہ کے لیے ہو، نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. آپ کا عمل اللہ کے لیے ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے. تو یہ عمل آپ کہنا بہت اچھی بات ہے. ویسے آپ کو اگر کہا جائے کہ مؤذن کو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو بہت اچھی بات کہی ہے، بہت برکت والی بات کہی ہے، معنی اور مفہوم کے لحاظ سے تو کوئی قباحت نہیں اس میں معلوم دیتی، لیکن ہم کیوں کہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے کہ جس طریقے سے مؤذن کہتا ہے ویسے ہی آپ بھی کہیں. اب ہمیں مؤذن، ہمارے ہاں تو اذان کو لے کر بھی کئی لوگ تو عورتیں سر پہ دوپٹہ اوڑھ کر بیٹھ جاتی ہیں اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی جگہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی جگہ نہ جانے کیا کیا پڑھنا شروع کر دیتی ہیں. بہرحال آپ کو اور ہمیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں تو قابل مبارکباد ہیں، ورنہ وہ آپ کے لیے یا ان لوگوں کے لیے بوجھ بن جائیں گے جو بغیر دلیل کے اعمال کر رہے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں، چینل سے جڑ جائیں، چینل کی ویڈیو دیکھا کریں تاکہ آپ کو اس طرح کے گمراہ کن پروپیگنڈوں سے ہم آپ کو صحیح طور پر بچا سکیں. خیال رکھیں اپنا. کال آ رہی ہے، اللہ اکبر. میرے بھائی آپ سے تو تفصیلی بات ہو گئی تھی اور آپ کو تحریری طور پر بھی لکھ کر بھیج دیا تھا. اب آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ جو آپ کا سیشن تھا وہ مکمل ہو گیا میرے عزیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں آپ کی بات بالکل سمجھ گیا ہوں. ایکچولی میں نے بولنا یہ تھا کہ میں تو الحمدللہ مطمئن ہوں، تو میری جو بیوی ہے نا اسے بہت ٹینشن ہے. میں کہہ رہا تھا آپ نا ایک دفعہ اس سے نا خود بات کر لیں، کیونکہ میں تو بالکل مطمئن ہوں، میرے نا والدین بھی مطمئن ہیں کہ یہ نا بہت پریشان ہے. تو میں کہہ رہا تھا آپ پلیز نا اسے ذرا ایک دفعہ آپ خود اسے بول دیں کہ تسلی رکھیں. جزاک اللہ خیر.
محترم آپ کو فیس تو پے کر دیا, میں بس کہہ رہا تھا میں مطمئن ہوں, آپ اس سے ذرا نا مزید آپ سمجھا دیں. ویسے ہی آپ پھر فیس کی بات کر رہے ہیں, یہ تو مجھے نا ذرا غیر مناسب بات لگی ہے آپ کی. تو میں میرے محترم بھائی, میرا اور آپ کا جو معاہدہ تھا وہ یہ کہ آپ سے بات ہوگی اور آپ کو مسئلے کا حل دے دیا جائے گا. اب آپ کی اہلیہ, اگر آپ کی اہلیہ سے تفصیل سے بات ہوئی تھی, آپ کی اہلیہ مطمئن نہیں ہوئی, اب وہ آج 5 منٹ کے بعد پھر دوبارہ سے مجھ سے کہیں کہ نہیں مجھے آپ سے پھر بات کرنی ہے, تو میں سیشن وائز آپ اگر اس میں رعایت کروانا چاہتے ہیں فیس میں تو یہ ممکن ہے. آپ 5,000 روپے دے دیجئے اور بات کرا دیجئے اپنی اہلیہ سے, کیونکہ میں ظاہر ہے وقت کی قیمت ہے نا بھائی میرے. कितना सुंदर लगता, हाथ लगे हुए कितना गर्म है. بہت شکریہ میرے بھائی. اصل میں دیکھیے نا, آپ کے ساتھ میں نے بہت رعایت کری. آپ نے کہا کہ میں 15,000 دے سکتا ہوں, تو میں نے آپ کے ساتھ پہلے ہی رعایت کری. تو رعایت کرنے کے لیے میں تیار ہوں, لیکن کم از کم جو وقت آدمی دے رہا ہے اس کے وقت کا تھوڑا سا احساس ہونا چاہیے. آپ بتا دیجئے, میں آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوں.
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? मैंने पूछा था हज मबरूर क्या होता है? इंशाअल्लाह ताला आप हमेशा मेरी दुआ में शामिल रहते हैं और रहेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख साहब फकरा मेरा सवाल ये है कि अगर हम दो बकरा करते हैं, एक अपने तरफ से एक अपने बीवी की तरफ से, तो क्या एक ही माना जाएगा कि दो माना जाएगा? क्या बात हुई है?